اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا کثیر ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اکثر مومنین و مومنات یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں ذکر اتنی تعداد میں ہے تو اگر اسے زیادہ پڑھ دیا جائے تو کیا اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، یا اس کے کم مقدار جو ہے اس کو پڑھ دیا جائے تو کیا وہ مسئلہ جس کے حل کے لیے وہ ذکر ہے کیا وہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثلا جس طرح عدد ہے 40 کا عدد ہے یا 34 کا یا 33 کا، جس طرح کے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے، یا اور بعض جب معصومین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی کہیں یا ثبت قلوبنا، یعنی یا مقلب القلوب والابصار، اس کا اضافہ کریں یا نہ کریں۔ تو اس بارے میں ایک چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب کوئی حکیم، طبیب، ڈاکٹر کسی مرض کے لیے ایک خاص میڈیسن اور دوائی مقرر کرتا ہے، اور وہ دوا ایک پنسار کی دکان میں موجود ہوتی ہے یا ایک حکیم کی دکان میں جہاں پر یہ چیزیں بکتی ہیں، دوائیوں کا سامان، جو جڑی بوٹیوں کا سامان، تو وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اگر مریض جا کر اس دکان کی ساری دوائیں، وہاں جو میڈیسن ہے وہ کھا لے تو کیا اسے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو یقیناً کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حروف اذکار یعنی ذکر کے جو حروف ہیں، حروف اذکار ایک طرح کے سائے یعنی سائے کی مانند ہیں۔ یہ جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں یا اللہ، یعنی ذکر کے، یعنی اللہ ذکر ہے، یا الحمدللہ ذکر ہے، یا سبحان اللہ، یہ تمام اذکار جو ہیں ان کے حروف جو ہیں وہ ایک سائے کی طرح ہیں، لیکن ذکر کی حقیقت اور اس کی روح اس کی تعداد ہے۔ یعنی الحروف اشباح والاعداد ارواح۔ اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے حضرت علامہ حسن زادہ آمولی کی کتاب ہزاروں ایک نکتہ، یعنی فارسی میں کہتے ہیں ہزاروں یک نکتے، اور اس کا ایک 1001 نکتہ، اس کتاب کا نام ہے ہزاروں ایک نکتہ، سے ایک انتہائی اہم نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اعداد روحیں ہیں اور حروف سائے ہیں، اور ہر ذکر کی تعداد ایک چابی کے دندانوں کی مانند ہے۔ یعنی ہر ذکر کی تعداد، یعنی اگر 7 مرتبہ ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 یہ تعداد ہے، تو یہ تعداد کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ چابی کے دندانوں کی مانند ہے، یعنی ایک تالا ہے، اس کی چابی، اس کے دندانے اسی کے مطابق ہوتے ہیں، تالے کو کھولنے کے لیے اس کے دندانے اسی تالے کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر وہ دندانے کم یا زیادہ ہو جائیں تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ ذکر کی تعداد میں اضافہ اسراف ہے، اور کمی خلل ڈالنے کے مترادف ہے، یعنی اگر اضافہ کریں گے تو یہ اسراف ہوگی، فضول خرچی ہوگی۔ جس طرح بعض
پیسوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہیں، پانی کے معاملے میں، دوسری چیزوں کے معاملے میں اسراف ہے، یعنی حد سے زیادہ اس کو خرچ کرنا، اور اس طرح کمی ڈالنا یہ جو ہے کیا ہے خلل ڈالنے کے مترادف ہوگی۔ تو ایک مشائخ میں سے ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ سورہ یاسین میں ایک ایسا نام یعنی اسم اعظم ہے جس کی برکت سے پیدائشی اندھا پن یعنی مادرزاد جو نابینا ہوتے ہیں اور برس کے جو مریض ہوتے ہیں، مبروس ہوتے ہیں، یعنی ان کو سفید قسم کے داغ جو ہیں وہ جسم پہ پڑ جاتے ہیں کہ جو برے محسوس ہوتے ہیں، جس کو مبروس کہا جاتا ہے انسان کو، اس جیسے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا اگر کوئی شخص پوری سورہ یاسین پڑھ لے تو اسے آپ کے بیان کردہ اس قسم کا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر ایک حکیم طبیب نے کسی مرض کے لیے اور کسی بیماری کے لیے ایک دوا مقرر کی ہو اور وہ دوا ایک پنساری کی دکان میں موجود ہو تو کیا مریض کے لیے اگر وہ جا کر ساری پنساری کی دوائیاں کھا لے تو اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ ان بیان کردہ گفتگو اور نکات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقررہ تعداد کے بغیر اذکار بے روح قالب ہیں، یعنی بے روح جسم کی مانند ہیں، اور اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو چیز بے روح ہو وہ کسی کو زندگی نہیں بخش سکتی اور نہ ہی کوئی اثر پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اذکار اسی تعداد میں پڑھے جائیں جس تعداد میں ان کا حکم دیا گیا ہے، ایک عدد بھی زیادہ یا کم کیے بغیر ان اذکار کو پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روایات میں وارد ہوا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 34 33 33، یعنی 34 ٹائم اللہ اکبر، 33 ٹائم الحمدللہ، 33 ٹائم سبحان اللہ، اسی کے مطابق ہی اس کو پڑھا جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ تعداد کی پابندی میں کی جانے والی احتیاط وسواس یا حضور قلب میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، یعنی کوئی آدمی احتیاط کرتا ہے یا ایسی چیزیں جو ہیں وہ حضور قلب میں رکاوٹ نہ بنے، مانے نہ ہوں، یعنی انسان کا قلب اللہ کی طرف ہو، نہ یہ کہ ان تعداد کی طرف۔ تعداد بھی اہم ہے لیکن جو ذکر انسان پڑھ رہا ہے اس ذکر کے معانی و مفاہیم کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں اگر تعداد بھول جائے اور پڑھی گئی تعداد میں شک ہو جائے تو تسبیحات کو دوبارہ شروع سے پڑھیں، کیونکہ تعداد کا محفوظ رہنا نہایت ضروری ہے۔ ذکر کثیر کی ایک اہم ترین مثال ان اذکار میں سے ایک ذکر یعنی اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یعنی ذکر کثیر کی مثال کیا ہے؟ ایک ذکر جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور جسے ذکر کثیر کہا گیا ہے وہ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ذکر کثیر کرو، تو جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم ذکر کثیر کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرو، سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ اس میں ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میں 5 فرض نمازوں کے بعد مسلسل تسبیحات حضرت زہرا پر پابندی اختیار کروں
تو یہ مجھے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے بھی یہ مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم یہ ذکر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں، یعنی سبی، یعنی ہم اپنے جو سبی ہیں بچے، ان سے، سبی سے مراد وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہے، یعنی ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی۔ فرمایا جس طرح ہم اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ فرض نماز پڑھیں چاہے ان کی بلوغت سے پہلے ہی ہو، اسی طرح ہم انہیں تسبیح حضرت زہرا پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یعنی یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ ہمارے بچے نابالغ بھی ہوں تو ہم ان کو مجبور کریں نماز کے لیے، ان کو نماز کی عادت ڈالیں۔ جب وہ سن تکلیف کو پہنچے، بالغ ہوں، تو وہ خود بخود نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ لہذا یہ والدین پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا ایک بنیادی اور بہترین پہلو یہ ہے کہ بلوغ سے پہلے پہلے ان کو واجبات سکھائیں، اور ظاہر ہے وہی واجبات سکھائیں گے والدین کہ جو پہلے خود واجبات کے پابند ہوں گے اور احکام دین کے پابند ہوں گے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ پہلے خود سیکھو اور پھر اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ سب سے بہترین اور اولین درسگاہ بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے اور والدین کا کردار ہوتا ہے۔ اگر والدین پابند ہوں گے نماز کے، روزے کے، واجبات دین کے، تو بچہ بھی پابند ہوگا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان اس ذکر کا ہمیشہ پابند رہے اور اس ذکر سے انس رکھے تو وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا، شقی اور بدبخت نہیں ہوگا۔ لہذا خوش بختی کے لیے انسان کو چاہیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کو ترک نہ کرے۔ مرحوم شیخ حر آملی اپنی کتاب وسائل میں، یعنی اپنی وسائل الشیعہ میں تاکیبات کے باب میں جب تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے تمام اذکار کے بجائے ہم اس ذکر کو منتخب کریں، اور وہ بھی اس پر دلیل دیتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو وہی تحفہ میں عطا کرتے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جناب پیغمبر اکرم نے جو فرمایا تھا کہ بیٹی میں آپ کو بہترین تحفہ دیتا ہوں، بہترین چیز دیتا ہوں کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ کو نہ تو گھر کے کاموں میں تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی مشکل اور پریشانی ہوگی گھر کے کاموں کے لیے۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ تحفہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور بی بی نے بھی جب تحفہ ملا تو بی بی نے بھی عرض کیا رضیت باللہ و رسول، میں اللہ پر بھی راضی ہوں اور اللہ کے رسول پر بھی راضی ہوں۔ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کی روایت جو شیخ طوسی کی کتاب تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 میں ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص فرض نمازوں میں سلام کے بعد اپنی جگہ یعنی مصلی جائے نماز سے حرکت کرنے سے پہلے، یعنی جو ہی نماز ختم ہو اپنے پاؤں کو حرکت دینے سے پہلے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے اللہ کی تسبیح کرے تو اللہ اسے بخش دے گا، اور اسے چاہیے کہ تسبیح کی ابتدا تکبیر اللہ اکبر سے کرے۔ ظاہر ہے کہ تسبیحات کے جو اذکار ہیں سب سے پہلے 34 ٹائم اللہ اکبر ہے تو اللہ اکبر سے اس کی ابتدا کرے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ بھی کہا جائے، اور اس کے بعد استغفار کیا جائے، یعنی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ البتہ استغفار کے
درجات ہیں اور استغفار کے شرائط ہیں، وہ ان شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق کا خائن نہ ہو، کوشش کرے کہ حقوق الناس کا خائن نہ ہو۔ اللہ کے اگر حقوق ہیں تو پھر اللہ جن اپنے حقوق میں سے چاہے وہ اپنے بندے کو بخش سکتا ہے اور بخش دیتا بھی ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیحات پڑھے اور پھر استغفار کرے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ یہ ذکر صرف نماز کے بعد ہی کے لیے مقصود نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی انسان چاہے کہ اس کی عمر میں برکت آئے، اس کا وقت کم ہو، فرصت مختصر ہو، وہ ان تسبیحات سے مدد لے۔ یعنی گھر کے کام کاج میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو انسان اس ذکر تسبیحات حضرت زہرا سے مدد لے سکتا ہے۔ جہاں کہیں اسے محسوس ہو کہ دل پر بوجھ سا ہے، یعنی بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، تو اس کے دل میں کدورت آ گئی ہے، کوئی غصہ آ گیا ہے، کوئی دشمنی آ گئی ہے، کوئی میل کچیل آ گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور باقی جو بیرونی معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، تو یہ تسبیحات اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ بھی کہے انسان، پھر کئی مرتبہ استغفار کرے۔ وہ کتنی مرتبہ کہے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، جتنا بھی ٹائم ہو، 70 مرتبہ بھی کر سکتا ہے، 100 مرتبہ بھی استغفار کیا جا سکتا ہے۔ کیا ذکر اور تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے وقت عام تسبیح اور تسبیح تربت پاک امام حسین علیہ السلام میں کوئی فرق ہے؟ یہ اکثر بیشتر یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو عام طور پر ذکر خصوصاً تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تسبیح یعنی دانے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ تسبیح حضرت سید الشہداء کی پاک تربت سے یہ تسبیح بنی ہوئی ہو تو یہ بہتر ہے۔ البتہ کوئی شرط نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان دانوں سے بنی ہوئی ہو کہ جو خاک شفا تربت امام حسین علیہ السلام کی ہو۔ کتاب مکارم الاخلاق میں یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم بن محمد ثقفی کہتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ابتدا میں اون کے دھاگے سے ایک جو ہے بنی ہوئی ایک تسبیح تھی جس پر گھنڈیاں یعنی گرہیں جو گانٹھیں ہوتی ہیں ڈالی گئی تھیں، اور اس کے ساتھ تکبیر و تسبیح اور ذکر کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء کے لقب سے جو مزین ہوئے شہید ہو گئے، تو حمزہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس عظیم الشان شہید کی قبر مبارک کی تربت سے تسبیح بنائی اور اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ لوگوں نے بھی پیغمبر کی بیٹی کی پیروی میں اور ان کی اتباع میں ایسا ہی کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگان کی قبر کی مٹی جو ہے وہ اس کو متبرک سمجھا جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو یہ سنت رائج ہوئی کہ اس عظیم امام کی تربت سے تسبیح بنائی جائے اور اس کے ذریعے ذکر کیا جائے۔ تو حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے روایت ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح تربت امام حسین علیہ السلام ہو اور وہ ذکر بھول جائے، یعنی ذکر نہ بھی پڑھے، تو اس کے لیے ذکر کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لہذا اگر انسان کے پاس تسبیح تربت امام حسین علیہ السلام ہے تو اس تسبیح کو ویسے اپنے ہاتھوں سے پھیرتا رہے، انگلیوں سے پھیرتا رہے، تو اس کو وہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا جو ذکر کا ثواب ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر الحمدللہ یا سبحان اللہ ملتا رہے گا۔ اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا تسبیح تربت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھا گیا ایک ذکر یا استغفار کسی دوسری چیز کے ساتھ پڑھے گئے 70 ذکر کے برابر ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان اسی تسبیح تربت امام حسین علیہ السلام کو ترجیح دے اگر ممکن ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی انگلی کے پوروں پر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟
تسبیح حضرت زہرا یا نہیں پڑھ سکتے تو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی تسبیح نہ ہو تو یہاں پوروں پر بھی پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قیامت والے دن ہر چیز انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ تو جب انگلی کے پوروں پر یہ ذکر پڑھا جائے گا تو یہ انگلیوں کے پورے قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے کہ پروردگار اس آدمی نے ہمارے اوپر اور ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمارے اوپر اس نے تسبیح حضرت زہرا پڑھی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے۔ تو اسی طرح یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں مختلف جگہوں پر نماز پڑھے، نماز شب پڑھے، نماز مستحب پڑھے، کیونکہ زمین کا ہر ٹکڑا انسان کے حق میں گواہی دے گا کہ پروردگار اس نے میرے اوپر جو ہے وہ مصلی بچھایا اور میرے اوپر اس نے نماز شب پڑھی یا نماز مستحب پڑھی۔ تو اسی طرح مکان یعنی جگہ وہ بھی انسان کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ اسی طرح مثلا اعضاء و جوارح جو ہے انسان کے حق میں گواہی دیتے ہیں، یعنی زبان جو ہے جو ذکر الہی کرتی ہے، تو ذکر الہی کے ساتھ جو زبان مزین ہے اور معطر ہے وہ قیامت والے دن عذاب الہی سے بچ جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے بعض اذکار ہیں، یعنی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی جن زدہ ہو جائے، انسان کے اوپر جن آ جائیں، تو جن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جن جو شیاطینی ہوتے ہیں اور ایک جن انسی ہوتے ہیں، یعنی شیاطین والے جن، یعنی شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنات والے اور ایک انسانوں والے، یعنی انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ جنوں والے شیاطین کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر پڑھے۔ اور انسانوں والے شیاطین کے لیے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھے، تو یہ جن جو ہیں انسان سے دور، یعنی شیاطین جو ہیں انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں اور انسان پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور سکون و اطمینان کی زندگی پانے کے لیے اذکار کو اپنا جو ہے وظیفہ بنائیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں، دائم الذکر ہوں، کثیر الذکر ہوں، اور اللہ کو یاد کرتے رہیں تاکہ ہمارا قلب جو ہے وہ پاکیزہ رہے اور ہمارے قلب میں شیطان گھسنے نہ پائے اور کسی قسم کی مشکلات جو ہماری زندگی میں نہ آنے پائیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور باقی اذکار جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمارے مشکلات کو حل فرمائے گا اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے گا اور ہمارے قلب کو نورانیت عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔